بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ پڑھ لو۔ صبح آپ کو اتنے پیسے ملیں گے جتنے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ یقین کے ساتھ کیا گیا ہر عمل آپ کو اتنا فائدہ دیتا ہے جتنا آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج ایک بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کا ہے کہ جس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کسی کے اوپر لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا، حاجت ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت، ایسی برکت اور ایسی قوت ہوتی ہے کہ جب آپ وظیفے کو جس نیت سے اور جس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ نیت ہی آپ کے ایک دن میں کام کروا دیتی ہے۔ جتنی پیار محبت سے اور جتنے خلوص کے ساتھ آپ وظیفے کو کریں گے اتنی جلد آپ کو نتیجہ ملے گا۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ یہ مسجد کے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کر لے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت مند ہو جائے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، قرض بھی اترے گا اور وہ بھی چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا، اور قرضوں کے ادا ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے فوری طور پر۔ پھر آپ سب خود حیران رہ جائیں گے، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے جو آپ سے میں کرنے جا رہی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں، جیسے کہ کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوائی ہی رہے گا۔
جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں اس میں پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پہ قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق کی ہے کسی بھی وجہ سے فوراً جا کے ان سے معافی مانگے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہوگی، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ موبائل پر دیکھ کے پڑھ لیں یا قرآن پاک پر سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ جب آپ یہ سورۃ مبارکہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 121 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے برکت والا، خیر اور عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن اور رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، جس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل کریں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو نمازوں کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں اور حسب توفیق خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیں۔ خود بھی عمل کو کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔